سورہ زمر آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذلکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا هو فأنا تصرفون ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الكفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَوْا لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، تمہیں اس نے پیدا کیا ایک نفس واحدہ سے، ایک جی سے، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور چوپایوں میں تمہارے لیے اس نے 8 جوڑے بنائے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہی تمہیں پیدا کرتا ہے ماؤں کے پیٹ میں، خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ایک کے بعد دوسری تخلیق، اور وہ بھی 3 اندھیروں کے اندر۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تو ہوا اللہ جو کہ تمہارا رب ہے اور بادشاہی بھی اسی کی ہے۔ لا الہ الا هو فأنا تصرفون، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، تو تم کدھر بہکائے جاتے ہو، کدھر الٹے گمائے جاتے ہو۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تو تم سے بے نیاز ہے۔ ولا یرضى لعباده الکفر، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور اگر تم شکر ادا کرو گے اس کا تو پھر وہ یہ اس کی خوشی کی بات ہے، اور یاد رکھو کہ کوئی دوسرا کسی دوسرے کا، کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے اندر کے جو بھید ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے خالص توجہ کر کے اس کی طرف۔ ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه، اور پھر جب وہ اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے اور اس کو اوپر کوئی نعمت کی جاتی ہے تو وہ بھول ہی جاتا ہے کہ وہ کس کو پکار رہا تھا اپنی تکلیف کے دور کرنے کے لیے۔ من قبل، اس سے پہلے، وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ، اور پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملانا شروع کر دیتا ہے بطور حاجت روا کے، تاکہ خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیں کہ تم
ایک مختصر سے وقت کے لیے اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو لو. انک من اصحاب النار، بالآخر تو آپ لوگوں نے دوزخ میں ہی جانا ہے. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه، تو کیا وہ شخص جو بڑی تابعداری کے ساتھ رات کے وقت اللہ کے حضور سجدے اور قیام میں ہوتا ہے اور آخرت کا خوف اس کو ہے اور اللہ کی رحمت کی، اپنے رب کی رحمت کی امید بھی ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو اصل حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ اور جو حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ آپس میں برابر ہو بھی سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، اس چیز سے نصیحت تو وہی پکڑتے ہیں کہ جو صاحب شعور ہیں، عقل والے ہیں. یہاں پہ ان آیات میں اللہ نے جو معبودان باطل ہیں، جو دوسرے رب بنا رکھے ہیں، حاجت روا بنا رکھے ہیں، مشکل کشا بنا رکھے ہیں، ان کی نفی کی دو بنیادوں پہ. ایک ہے تخلیق، کہ پیدا اس نے کیا، تو جس نے پیدا کیا وہ تو اس کا بندہ ہے. اب بندے نے اس کو چھوڑ دوسرے کسی کو معبود بنا لیا. اور دوسری بات، دوسری دلیل جو دی وہ اس کی ربوبیت کی ہے کہ وہ پیدا کر کے وہ کہتا ہے کہ میں غافل نہیں ہو گیا، میں کسی کونے میں نہیں جا بیٹھا، بلکہ میں اپنی مخلوق کے مسلسل حالات کے اوپر نظر رکھ کے اس کی ضرورت کی ہر چیز اس کو دے رہا ہوں. یہ ربوبیت ہے. ربوبیت تو میری ہے، یعنی دیتا تو میں ہوں سب کچھ، جو اس کو زندہ رہنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے چاہیے وہ میں پوری کرتا ہوں. تو دوسرا کیسے معبود بن گیا؟ اس کی معبودیت کی دلیل کہاں سے آئی؟ یعنی یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو بالکل سامنے ہیں. کہا کہ خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک جی سے پیدا کیا. اب وہ ایک جی، ایک نفس جو ہے وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. اور آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا وہ تو بار بار ہم پڑھ چکے ہیں، بلکہ سورۃ صاد میں جو اس سے پہلی سورت تھی اس کے بالکل آخر میں تو وہ بالکل تازہ ہو گیا واقعہ پڑھنے کے بعد. تو آدم کی تخلیق کی نفس واحدہ اس کو کہا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، تو کہا پھر اسی سے اس کا زوج یعنی اس کا جوڑا پیدا کیا. یہ جو لفظ زوج ہے یہ جوڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جوڑے میں سے ایک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے آگے کہ یہ اکیلے کے لیے بھی استعمال ہوا. اسی آج کے درس میں یہ بات آئے گی. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ. اب تخلیق کی بات ہو گئی کہ تم جو بھی ہو آدم کی نسل سے ہو، اور آدم کو اللہ نے پیدا کیا اور تمہیں بھی اس نے پیدا کیا. تمہارا بھی انتظام پیدائش کا، تخلیق کا سارا اس نے کیا. اب ربوبیت کی بات ہوئی تو ربوبیت میں اس چیز کو لائے جو اس زمانے میں عربوں کی معیشت، ساری معیشت کا، اقتصادیات کا سار و دار و مدار اس کے اوپر تھا. یعنی ان کا گزران کس چیز پہ تھا کہ جانور، ان کا دودھ اور گوشت، اور انہی کے جو بال ہیں اس کو وہ بنا سنا کے تو وہ اس سے وہ کپڑے بھی بناتے تھے. انہی کے چمڑوں سے خیمے بناتے تھے. اکثریت ان کی خیمہ بدوش تھی اور خیموں میں رہنا وہ پسند کرتے تھے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ان جانوروں سے برآمد ہوتا تھا. اور یہ جانور ثمانیۃ ازواج کہا کہ وہ 8 ہیں. میں نے کہا کہ زوج اکیلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جوڑے کے لیے بھی. تو یہ وہ لفظ آ گیا کہ یہاں یہ اکیلے کے لیے استعمال ہوا. وہ کس طرح کہ جب ان کو گنوایا کہ یہ ثمانیۃ ازواج کیا ہیں، اس کی تشریح اگر دیکھنی ہو تو سورہ انعام میں ہے. وہاں پہ یہ بات کہی کہ یہ جو 4 جانور ایسے ہیں کہ جو عرب میں اس وقت چلتے تھے.
اور یہی ان کا مال و دولت تھا۔ سورہ نحل کی ابتدا میں آیا کہ تم جو دیکھتے ہو صبح کے وقت تمہارے ریوڑ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں تو تم خوش ہوتے ہو، حین تریحون و حین تسرحون، اور انہی کے اوپر تم سواریاں کرتے ہو، دوسری منزل کو جاتے ہو، انہی کو تمہارا سارا استعمال اس کے اوپر ہے۔ تو یہ 8 ہے۔ 8 کس طرح؟ اصل میں 4 جوڑے ہیں۔ چھوٹے جانوروں میں 2 ہیں، بھیڑ اور بکری، اور بڑے جانوروں میں 2 ہیں، اونٹ اور گائے۔ یہ یاد رہے کہ بھینس جو ہے یہ تو اصل میں ایک جنگلی جانور ہے، اور ہے بھی مرطوب اور پانی کے اندر رہنے والی، یہ پانی میں خوش ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے تو خواہ مخواہ اس کی ساری جو فطرت ہے اس کی وہ تبدیل کر دی ہے، گھروں میں باندھ کے۔ بلکہ اس کو آپ دیکھیں گے کہ انگریزی لٹریچر میں تو اس کو کہتی واٹر بفیلو ہے، پانی میں رہنے والی چیز ہے۔ یہ ان گرم علاقوں میں نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، آج بھی نہیں، تو اس لیے وہ صرف باقی 4 رہ گئے جن کا تذکرہ وہ سورۃ انعام میں ہوا، بھیڑ بکری اور گائے اور اونٹ۔ یہ 8 ازواج ہیں کہ یہاں پہ زوج کو اکیلے لیا، اس کی جمع کی اور وہ 8 بن گئے، نر اور مادہ 4 کے ملا کے۔ تو کہا کہ یہ کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے پیدا کیے اور پوری زمین میں پھیلا دیا ان کو۔ اور پھر وہ تمہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اس نے یہ بھی پیدا کیے اور تمہیں بھی وہی پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، یعنی وہ جو نظام ہے اس کا ووم کے اندر انسان کے بننے کا، وہ سارے کا سارا سورہ مومنون کے شروع میں وہ بات آئی کہ پہلے وہ ایک استقرار حمل ہوتا ہے، پھر وہ ایک نطفہ جو ہے وہ علقہ، ایک لوتھڑے کی، ایک خون کی ایک بوند کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ خون جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد مدغہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مدغہ کیا ہے؟ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یا اس کو دوسری جگہوں پہ اس کو وہ لیچ بھی کہا گیا کہ جو ایک ٹیوب سی ہوتی ہے اور اس میں صرف خون ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جانوروں کا خون چوستی ہے، جونک جس کو کہتے ہیں۔ پھر وہ جو مدغہ ہے، کہا اس کے اندر ہم ہڈیاں پیدا کرتے ہیں اور پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ خلقا من بعد خلق، کہا ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت، یعنی کیا چیز تھی وہ سپرم جو ہے، وہ کیا چیز تھی جو مائکروسکوپک چیز ہے، پھر اس سے یعنی ان 270 دنوں کے اندر اندر ایک کامل انسان بن گیا۔ ایک کے بعد دوسری تخلیق ہوتی رہی، کبھی خون کا ایک قطرہ بنا، کبھی وہ اس سے لوتھڑا بنا، اس کے اندر پھر ہڈیاں پیدا ہوئیں، پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر اس کا دل بھی دھڑکنے لگا اور اس کو بطور انسان اس نے پیدا کیا۔ فی ظلمات ثلاث، کا یہ کام ہم 3 اندھیروں کے اندر کرتے ہیں۔ ہمارے مفسرین نے کہا کہ یہ 3 اندھیرے، پیٹ کا اندھیرا ہے، اس کے اندر وہ ووم ہے، وہ رحم مادر ہے جس کے اندر کا اندھیرا ہے، اور پھر وہ ایک جھلی ہے جس کے اندر وہ بچہ ہوتا ہے، ایک بالکل باریک سی جھلی ہے جس کے اندر وہ بچہ۔ یہ 3 اندھیرے ہیں جن کے اندر اس نے تخلیق کی۔ اب ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ جو باقی ساری تخلیقات ہیں، جو ساری اس کی مخلوق ہے، اس کو تمازت اور روشنی چاہیے، یعنی روشنی کے بغیر اور حرارت کے بغیر اور اس کھلی فضا کے بغیر یہ دانے وغیرہ یہ چیز کوئی اگتی نہیں ہے، پھوٹتی نہیں ہے۔ لیکن وہاں پہ خاص طور پہ تذکرہ کیا کہ فی ظلمات ثلاث، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس اللہ کا جو علم ہے وہ ہر ظاہر و باطن پہ، جلی و خفی پہ، روشنی اور اندھیرے میں، ہر چیز پہ محیط ہے، اس کو سب کا پتہ ہے۔ یہ ساری بادشاہی اس کی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، کہا تمہارا جو اللہ ہے
یہ جس کی صفات ہیں تخلیق کی اور ربوبیت کی، یہ تمہارا رب ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، دوسرے رب مت بناؤ۔ بناؤ گے تو کیا ہوگا؟ لہ الملک، بادشاہی تو اس کی ہے۔ تو تم جب دوسرے رب بناؤ گے تو بادشاہی اس کی ہے، تو وہ تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا کہ مجھے چھوڑ کے دوسروں کو کیوں رب بنائے، اس لیے کہ قانون تو اس کا چلتا ہے، سزا تو وہ دے گا، گرفت میں تو وہ لیتا ہے۔ یہ دوسرے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے۔ لہ الملک، بادشاہی اس کی ہے۔ لا الہ الا ہوا فانا تصرفون، کہا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہمیشہ نفی پہلے آتی ہے تاکہ وہ معاملہ صاف ہو جائے معبودیت والا۔ لا الہ، معبود کوئی نہیں ہے، الا ہو، فقط وہ ہے۔ فانا تصرفون، اب یہاں پہ مجہول کا صیغہ لائے۔ مجہول میں یہ بات خاص ہوتی ہے کہ اس میں فاعل کا تذکرہ نہیں ہوتا بظاہر، لیکن یہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کس فاعل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ اصل میں وہ سردار ہیں، وہ رئیس ہیں، وہ ان کے ناظم ہیں، وہ ان کے چیئرمین ہیں، وہ ان کے بڑے بنے ہوئے ہیں کہ جو عوام الناس کو بہکا رہے ہیں۔ تصرفون یعنی تمہیں کہاں پھیرا جا رہا ہے، تو وہ ان کو پھیر رہے ہیں، وہ ان کو گھما رہے ہیں، اصل حقیقت کی طرف وہ ان کا رخ ہونے ہی نہیں دیتے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ فانا تصرفون کے ان سے ہوشیار رہو، سیدھی سادی سی بات ہے کہ وہی پیدا کرتا ہے، وہی ربو تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے، تو وہ رب ہے، دوسرے رب بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، یہاں پہ یہ تکفروا جو ہے، آگے جو الفاظ ہیں آیت کے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناشکری کے مفہوم میں ہے، اس لیے کہ آگے اس کے مقابلے میں لفظ شکر کا استعمال ہوا، تو کفر دونوں چیزوں کے لیے، یعنی انکار کے لیے بھی اور ناشکری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ ناشکری کے لیے ہے، کہا اگر تم ناشکری کرو گے، یعنی اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ربوبیت کا سارا انتظام کیا، تمہیں سب کچھ دیا، ساری نعمتیں اس کی ہیں، تم گن کسی اور کے گاتے ہو، تو یہ ناشکری ہے اس کی۔ ان تک تو یاد رکھو اس ناشکری سے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، اس اللہ کی خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات آئی، آپ نے فرمایا کہ یعنی وہ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، وہ حدیث قدسی ہے کہ اے بنی آدم، اگر تمہارے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، اور پھر ان کے ساتھ جنات بھی سارے مل جائیں اور سارے ایک جگہ اکٹھے ہوں، اور وہ سارے کے سارے تم میں سے جو سب سے زیادہ فاسق و فاجر ہے، سب سے بڑا مشرک ہے، سب سے بڑا انکاری ہے، اس کی طرح ان سب کے دل ہو جائیں، تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اس کا الغنی ہونا ہے، یعنی اس کی غنی کی جو غنا کی جو کبریا ہے، جو بڑائی ہے، جو عظمت ہے، اس حدیث میں اس کو بیان کیا گیا، کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کو۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور کہا کہ وہ اپنے بندوں کی جو کفر ہے، جو ناشکری ہے، اس کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ جو چیز ہے یہاں پہ، ایک ہے اللہ کی مشیت اور ایک ہے اللہ کی رضا۔ جو کچھ ظاہر ہوتا ہے، جو کچھ ہمارے سامنے آتا ہے، جو ہم کرتے ہیں، وہ سب کا سب اس کی مشیت میں ہے، لیکن اس سب میں اس کی رضا نہیں ہے۔ اس کی رضا ان امور میں ہے کہ جن کا اس نے حکم دیا ہم اس کے مطابق کریں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اس کے مطابق کریں، اس میں اس کی رضا ہے۔ جب اس کے خلاف ہم کرتے ہیں تو یہ اللہ کی مشیت میں ہے، لیکن اس میں اس کی رضا نہیں ہے۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ مشیت میں سب کچھ ہے، یعنی شیطان نے، ابلیس نے
آدم کو سجدہ نہیں کیا یہ اللہ کی مشیت میں ہے، لیکن اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حکم دے رہا ہے سجدہ کرو، یہ کہتا ہے میں نہیں کرتا، یہ حکم ہی غلط ہے، اس میں اس کی رضا نہیں ہے، مشیت اسی کی ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، کہا اگر تم شکر ادا کرو گے، نعمتیں اس کی ہیں، تخلیق اس کی ہے، ربوبیت اس کی ہے، تو تم اگر اس کا شکر ادا کرو گے يَرْضَهُ لَكُمْ، تو وہ تمہارے اوپر راضی ہوگا، وہ خوش ہوگا کہ میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہاں پہ پھر بیچ میں اس بات کو لائے کہ بندے جو ناشکری کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں، دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، تو اگر وہ گرفت میں لینا چاہے، اگر وہ کسی ہماری غلطی کی وجہ سے ہمیں پکڑنا چاہے، کوئی سزا دینا چاہے، تو یہ دیوی دیوتا ہے نا، یہ کس لیے ہے؟ ہم ان کی جو پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کے نام کی جو دیگیں پکاتے ہیں، تو یہ ہمیں بچائیں گے نا؟ بس اس چیز کو بیچ میں رکھ دیا تاکہ بات واضح ہو جائے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں سے وزر جو ہے، بوجھ جو ہے، اس سے گناہوں کا بوجھ پڑا ہے، یعنی وہ جو اس کی گٹھلی ہے اس کو شیئر کوئی بھی نہیں کرے گا، گٹھلی اپنے کو ہی اٹھانی پڑے گی اپنے گناہوں کی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کیا کہ پھر یہ ثم جو ہے یہ عطف اصل میں بعد زمانی ہے، یعنی اس دنیا میں تم رہ رہے ہو، تمہیں پیدا کیا، کس کس طریقے پہ وہ بیان کیا، تمہارے لیے ربوبیت کے کیا کیا انتظام کیے، تم نے عیاشی کر لی، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو گئے، ناشکری کی یا شکر ادا کیا، جو کچھ بھی ہے، اس کے بعد ثم پھر اِلیٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، تمہیں اللہ کی طرف واپس جانا پڑے گا، وہاں پہ اپنی لوٹ کے ادھر ہی جانا پڑے گا اپنے رب کی طرف۔ کس کے لیے؟ حساب کے لیے، اس لیے کہ اس نے یہ سب کچھ دیا تو لیا تو کچھ نہیں، اس کی قیمت تو کوئی نہیں ہے، اس کی قیمت اس نے رکھ دی کہ میں اس کا حساب لوں گا۔ جس نے اس کو میری نعمت سمجھ کے میرا شکر ادا کیا تو کامیاب ہے، جس نے اس کو اپنی کمال قرار دیا، اپنے کسی دیوتا کی طرف منسوب کر دیا، کسی اور چیز کی طرف منسوب کر دیا، تو پھر وہ کہے گا کہ تم نے یہ غلط کیا تھا، آؤ پھر تمہارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، وہی جو ہونا چاہیے، جو عدل کا تقاضا ہے وہ کریں گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں خبر دے گا تم جو کرتوت کر کے آئے ہو، اس کی وہ خبر دے گا۔ یہاں یُنَبِّئُكُم یعنی یہ جو خبر ہے، یہ جو اس کو بتانا ہے، اس کو جو جتلانا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ پھر اس کے بعد کرامن کاتبین بھی اس کو لکھ رہے ہیں، وہ سارے کا سارا ریکارڈ بھی ہے۔ اور جیسے سورہ کاف میں وہ بات آئی کہ وہ بڑا رجسٹر رکھا جائے گا، تو بندہ کہے گا یہ کیسا رجسٹر ہے کہ جس کے اندر چھوٹی بڑی ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، جس سے مراد یہ بتانا ہے کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو وہاں پہ مخفی رہ جائے، خواہ کسی اندھیرے میں کیا ہو، کسی جگہ پہ کیا ہو، وہ اس کا حساب ہو جائے گا۔ انہ علیم بذات الصدور، کہا یہ تو ہم اعمال تو تمہارے وہ ہیں کہ جو سامنے ہیں، جو لکھے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ تو زینوں کے بھید بھی جانتا ہے، اس کو تو اندر کا بھی پتہ ہے کہ وہ کون کون سے منصوبے بنے، ان کے اوپر عمل نہیں ہو سکا، یہ کیا کیا کرتا رہا، وہ بھی اس کو پتہ ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، یہاں پہ انسان سے مراد وہی انسان ہے، اس آیت میں مراد وہ انسان ہے کہ جو شکر نہیں ادا کرتے۔ کہا کہ ایسے لوگوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دعا ربہ منیبا الیہ، تو پھر وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی طرف خالص توجہ کرتے ہیں، انابت اختیار کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ تو نعمتوں کو کسی دوسرے کی طرف منسوب کر رہا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے جو انسان کے اندر جو چیز رکھی ہے وہ تعارف ہی صرف ایک اللہ کا ہے،
دوسرے جو ہیں وہ ویسے ہی ادھر کسی کونے کھجڑے میں انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے. جب مشکل آتی ہے تو وہ جو اندر سے چیز نکلتی ہے منیباً الیہ، انابت اختیار کرتے ہوئے، وہ جو انابت ہے وہ اس اندر والا جو اصل معبود حقیقی ہے وہ سامنے آتا ہے. وہ پھر اس وقت اللہ کو بلاتا ہے. اس کو دوسری جگہوں پہ ایسے بیان کیا کہ کشتی جب بھنور میں پھنس جاتی ہے تو پھر تم کس کو یاد کرتے ہو؟ اس وقت وہ دیوی دیوتا بھول جاتے ہیں، اس وقت یا اللہ ہی ہوتی ہے. ثم اذا خوله نعمتا منه نسي ما كان يدعو الیہ. کہا کہ جس وقت وہ معاملہ پھر جاتا ہے اور نعمت آ جاتی ہے، یعنی وہ نعمت اس تکلیف کو دور کرنے کی بات ہے، وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو بھول ہی جاتا ہے یہ انسان ناشکرا جو ہے، یہ بھول ہی جاتا ہے کہ میں کس کو پکار رہا تھا. ما کان یدعو الیہ من قبل، کہ پہلے میں کس کو پکارتا تھا. کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ اس نے ہی کچھ کیا ہو اور میرے اوپر وہ حالات اچھے ہو گئے، میرے تکلیف دور ہو گئی. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اور کہا وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے تاکہ دوسروں کو گمراہ کرے. اب یہاں پہ متعدی لیدل، تاکہ وہ گمراہ کرے. حالانکہ بات تو اس کی اوپر چلی تھی کہ یہ تو گمراہ کرتا ہے، جو گمراہی اختیار کرتا ہے خود آگے آ گیا کہ یہ دوسروں کو گمراہ کرے. تو وہ گمراہ اس طرح کرتے ہیں کہ جب تکلیف تھی تو اللہ کو یاد کیا، مصیبت تھی تو اللہ کو یاد کیا، مصیبت ختم ہوئی تو پھر کوئی دوسرا یاد آ گیا کہ یہ تو اس کی وجہ سے ہوا ہے. پھر یہ قصہ دوسروں کو بیان کیا. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ 20 سال ہو گئے شادی کے، بچہ نہیں ہوا تھا، پھر فلاں زیارت پہ گیا میں تو پھر بچہ ہو گیا. جو سنتا ہے وہ کیا کرے گا اگر اس کے ہاں بھی بچہ نہیں ہے؟ وہ تو کہے گا تجربہ شدہ بات ہے، وہ بھی بھاگم بھاگ جائے گا. لیضل، تاکہ دوسروں کو گمراہ کرے. اور یہ متعدی ایسا ہے، ذل یذل ایسا متعدی ہے کہ جس کے اندر لازم کا مفہوم ہے، خود بھی گمراہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے. لیضل عن سبیل یعنی جو اللہ کا راستہ ہے اس سے گم راہ. فارسی کا لفظ جو ہے نا گم راہ، یہ اصل میں مرکب ہے راہ اور گم سے، یعنی یہ راستہ جو اصل جنت کا تھا، جو اللہ کی رضا کا تھا، اس سے اس کو ہٹا دیا، وہ راستہ اس سے گم ہو گیا، ادھر دوزخ کے راستے پہ چل پڑا. قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. اب حکم ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان ناشکروں کو کہیں کہ نعمتیں اللہ کی ہیں جن سے لطف اندوز ہو رہے ہو، لیکن یاد رکھو تمتع بکفرک قلیلا، اس ناشکری کے سمیت تم جو لطف اندوز ہو رہے ہو یہ بہت تھوڑا سا ہے. جو ہی موت آئے گی یہ سلسلہ کٹ آف ہو جائے گا. انک من اصحاب النار، پھر تم نے دوزخ میں جانا ہے اور وہاں سارے جو سلسلہ ہے وہ برابر کر دیا جائے گا تمہاری ناشکری کا. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه. کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہوا ناشکری کا، کیا یہ اس طرح کے کبھی ہو سکتے ہیں مستقبل کے اعتبار سے، اپنے انجام کے اعتبار سے اس آدمی کی طرح کبھی ہو سکتے ہیں کہ جو تابعداری اور فرما برداری کا جذبہ لے ہوئے اللہ کے حضور راتوں کو کھڑا ہوتا ہے. یہاں پہ رات کا تذکرہ خاص طور پہ اس لیے ہے کہ تہجد رات کو ہوتے ہیں، اور پھر اس میں ایک خاص بات ہے کہ ریا کا شائبہ بہت کم ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں. رات کو اپنے گھر میں ہے، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو یہ دکھائے گا کس کو؟ تو اس کی عادت کیا ہے وہاں پہ ساجدن قائما، کبھی سجدے میں ہے کبھی قیام میں ہے. یعنی نماز کی ایک تعبیر بتائی
کہ اللہ کی حضور قیام میں ہے، اللہ کی حضور سجدے میں ہے، بیچ میں رکوع بھی اور ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں جن کو لیے ہوئے یہ کھڑا ہے اور سجدے میں ہے. یحذر الآخرہ، اس کو آخرت کی جو دہشت ہے، جو وحشت ہے، اس کا خوف موجود ہے اس کے اندر کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا اس وقت جب یہ صورتحال ہوگی. وہ یرجو رحمت رب، اور ساتھ ہی اس کو اپنے رب کی جو رحمت ہے اس کی امید بھی ہے. اب یہ اصل ایمان کی حقیقت بیان ہو رہی ہے کہ ایمان کیا چیز ہے. ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے، یعنی خوف موجود ہے اس لیے کہ کوئی معلوم نہیں کہ کس گناہ کی وجہ سے میں گرفت میں آ جاؤں اور میرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے. اس بات کا خوف موجود ہے. اور یہ خوف ہمارے لوگوں کی تو بات ہی کیا ہے، ہم لوگوں کی بات ہی کیا ہے. یہ خوف اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس درجے میں تھا، یعنی آپ واقعات میں پڑھتے رہتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کس قدر عبادت گزار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں رات کو کھڑے ہونے کی وجہ سے ورم کھا گئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ خاتم الرسل ہیں، اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے، اگلے پچھلی خطائیں جو ہیں جو کہ تھی ہی نہیں اصل میں، کیا کون سی خطا تھی، تو سب معاف ہو گیا، اعلان ہو گیا. تو اب آپ اپنے آپ کو اتنا مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب دیکھیں اس حدیث میں بھی یہی بات آئی کہ میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں. یعنی شکر کا جو اصل طریقہ ہے وہ نماز ہے، اور نماز بھی رات کی ہے، نماز بھی رات کی. تو یہ خوف اور رجا ہے. اور پچھلی قوموں نے جو ٹھوکر کھائی، کہیں خوف بہت زیادہ ہو گیا. کس بات کا؟ کہ اللہ کو ایک انتہائی سخت ہستی کی حیثیت سے پیش کیا گیا. اور کہیں امید بہت زیادہ ہوگی. یعنی پھر آپ یہاں پہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آ جاتے ہیں. جو یہود ہیں انہوں نے اللہ کو ایک انتہائی سخت ہستی کے طور پہ پیش کیا، اور جو نصارہ ہیں انہوں نے معاملے کو بالکل سادہ کر دیا کہ جو مرضی ساری زندگی کرو، آخر میں جا کے پادری کے حضور کنفیس کر دو، مان لو، اس کو کہو کہ میں نے بہت گناہ کیے. تو وہ اگر تمہاری کنفیشن کو، تمہارے اس ماننے کو تسلیم کر لے تو جنت کا پروانہ. یہ بنیاد تھی جس پہ انہوں نے جنت کے پروانے باقاعدہ ایشو کرنے شروع کر دیے تھے. ایک طرف یعنی خوف اور ایک طرف رجا. یہ اصل میں ان دونوں کے بیچوں بیچ جو ہے وہ ایمان ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ظاہری معنی تو یہ ہے کہ کیا آپ ان سے پوچھیں کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں. اصل میں یہاں جاننے سے مراد حقیقت کا جاننا، اور حقیقت صرف دو ہے، ایک ہے موت اور ایک ہے حیات بعد الموت. اس کے بارے میں خوف رکھنے والے، اس کے بارے میں علم رکھنے والے، وہ جو ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے کہ جن کو موت کی پرواہ ہی نہیں ہے، آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے. یعنی جو حقائق کبریٰ ہیں وہ سامنے رہنے چاہیے کہ زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، زندگی کوئی مستقل چیز نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ موت ہے جس نے آ کے رہنا ہے، اور آخرت ہے. تو وہ حقائق ہیں، ان کو جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ انجام کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے. یہ سوال کے طور پہ پوچھا، اس کا جواب ہے نہیں ہو سکتے. یعنی حل یستوی، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ اس کا جواب خود بخود ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. انما یتذکر اولو الالباب، کہ یہ باتیں تو بالکل ساری سیدھی سادی ہیں، لیکن ان سے نصیحت پکڑنے والے وہ وہی ہیں کہ جو اپنے شعور کو استعمال کرتے ہیں، اپنے عقل کو استعمال کرتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد